جسٹس امین الدین خان وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس مقرر۔ آئینی عدالت کے ججز کی حلف برداری تقریب کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ بلڈنگ میں انتظامات جاری۔ چیف جسٹس آئینی عدالت جسٹس امین الدین حلف اٹھانے کے بعد باقی ججز سے حلف لیں گے۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر جسٹس امین الدین خان کی تقرری کی منظوری دی۔ گزشتہ رات تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی نے خبر دی تھی کہ وفاقی آئینی عدالت کا سربراہ جسٹس امین الدین کو بنائے جانے کا امکان ہے۔ قومی اسمبلی نے آرمی ایکٹ 2025 کی منظوری دے دی۔ آرمی چیف کا بطور چیف آف ڈیفنس فورسز نیا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ نئے نوٹیفیکیشن کے بعد آرمی چیف کی مدت اگلے 5 سال کے لیے دوبارہ سے شروع ہوگی۔ آرمی چیف آف ڈیفنس پاک فوج کے تمام شعبوں کی ری اسٹرکچرنگ اور انضمام کریں گے۔ وزیر اعظم آرمی چیف آف ڈیفنس کی سفارش پر کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ تعینات کریں گے۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی مدت ملازمت 3 سال ہوگی۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کو 3 سال کے لیے دوبارہ تعینات کیا جا سکے گا۔ 27 نومبر سے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم ہو جائے گا۔ قومی اسمبلی نے پاکستان ایئر فورس ایکٹ 1953 اور پاکستان نیوی آرڈیننس 1961 میں ترمیم کا بل بھی منظور کر لیا۔ سپریم کورٹ کے 2 ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے استعفیٰ دے دیا۔ اپنے استعفے صدر آصف علی زرداری کو بھیج دیے۔ دونوں نے اپنے چیمبر بھی خالی کر دیے۔ جسٹس منصور نے اپنے استعفے میں لکھا کہ 27ویں آئینی ترمیم آئین پاکستان پر سنگین حملہ ہے۔ آئینی ترمیم نے آئینی جمہوریت پر کاری ضرب لگائی ہے۔ جسٹس اطہر نے لکھا کہ 27ویں ترمیم سے پہلے انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ کر جن خدشات کا اظہار کیا تھا وہ حقیقت ثابت ہوئے۔ ججز صاحبان جو ہیں یہ ان کا سیاسی اور ذاتی ایجنڈا ہے۔ ان کا ہمارے ججز جو ہیں ان کے فیصلے بولتے نہیں ہیں اور وہ خود بولے چلے جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، کوئی دلیل کوئی ایویڈنس، ذاتی اور پولیٹیکل ایجنڈا تھا، اس کے اوپر یہ کار فرما تھے، حکومت کے خلاف تھے، پی ٹی آئی کے ساتھ تھے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ 1 سال سے جو ہے وہ بلکہ 2 سال سے ہوتی رہی ہے۔ جو خط انہوں نے ساتھ تحریر کیا ہے وہ تو انہوں نے ایک پورا سیاسی بھاشن ہے۔ وہ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ ججز کے استعفے کے متن سے ان کا سیاسی اور ذاتی ایجنڈا واضح ہو گیا۔ ججز کا ایجنڈا حکومت کے خلاف تھا۔ جیو نیوز کے پروگرام آج عازیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے مستعفی ہونے والے ججز حکومت کے خلاف اور پی ٹی آئی کے ساتھ تھے۔ استعفے کی تحریر سیاسی تقریر ہے جس کے ایک ایک لفظ کے پیچھے سیاست ہے۔ یہ ججز ذاتی اور سیاسی ایجنڈے کے تحت فیصلے کرتے رہے اور ایجنڈا پورا نہ ہونے پر انہوں نے احتجاج کیا ہے۔ کسی جج کو حق نہیں کہ سیاسی معاملات یا پارلیمنٹ کی کارکردگی پر تنقید کرے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے آج فل کورٹ اجلاس طلب کر لیا۔ سپریم کورٹ کے 3 ججز جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس صلاح الدین پنور نے 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق چیف جسٹس کو خطوط لکھے تھے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرا ون ڈے آج راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس کے لیے آنے والی سری لنکن کرکٹ ٹیم کا گرم جوشی سے استقبال۔ بچوں، خواتین اور نوجوانوں اور پاکستانی کھلاڑیوں نے بھی سری لنکن کھلاڑیوں کا خیر مقدم کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اسٹیڈیم آ کر سری لنکن کرکٹ ٹیم سے ملاقات۔ پاکستان کا دورہ جاری رکھنے پر سری لنکن کھلاڑیوں کا شکریہ ادا کیا۔ کہا کہ آپ کا دورہ پاکستان جاری رکھنا امن کی جیت اور دہشت گردی کی شکست ہے۔ دوستی کا یہ خوبصورت موڑ پاکستانی قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ سری لنکن ہائی کمشنر نے کہا کہ وہ پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں۔ سیکیورٹی سے ہم سب مطمئن ہیں۔ فیلڈ مارشل آصف منیر نے سری لنکا کے وزیر دفاع سے رابطہ کیا۔ سری لنکن ٹیم کی مکمل سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی، ان کے خدشات دور کیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا سینٹ میں خطاب، کہا سری لنکا کے صدر نے خود اپنی ٹیم سے بات کر کے انہیں دورہ پاکستان جاری رکھنے پر آمادہ کیا۔ وزیر داخلہ نے بتایا اسلام آباد اور وانا کیڈٹ کالج کے حملہ آور افغانستان سے ہیں۔ افغان طالبان باز نہیں آ رہے، دہشت گردوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ سینٹ میں سری لنکن حکومت اور کرکٹ بورڈ سے اظہار تشکر کی قرارداد منظور۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف اور قطری وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن سے ٹیلی فون پر بات چیت، افغانستان اور پاکستان کے درمیان حالیہ جھڑپوں پر تشویش کا اظہار۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق تینوں رہنماؤں نے خطے میں امن اور استحکام کے تحفظ کے لیے علاقائی ممالک کے درمیان مذاکرات اور تعاون بڑھانے اور مسلسل مثبت مصالحتی کوششوں کو اہم قرار دیا۔ روسی وزیر خارجہ کا افغانستان اور پاکستان پر اختلافات سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کرنے اور بات چیت جاری رکھنے پر زور۔ کوہاٹ کے علاقے بازید خیل میں دہشت گردوں اور پولیس کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، 3 دہشت گرد ہلاک۔ پولیس ٹیم پر گشت کے دوران دہشت گردوں نے فائرنگ کی، ہلاک دہشت گردوں کی شناخت اور ان کے نیٹ ورک کے بارے میں تحقیقات جاری۔ افغان مہاجرین کی وطن واپسی کا سلسلہ تیز، سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 11,600 افغان مہاجرین کو افغانستان واپس بھیجا گیا۔ اب تک مجموعی طور پر 16,96,000 افغان مہاجرین اپنی سرزمین پر واپس جا چکے ہیں۔ اب بغیر پاسپورٹ اور ویزا کے پاکستان میں داخلہ ممکن نہیں ہوگا۔ 64 members are in favor of the motion regarding passage of the bill, and 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. 27ویں ترمیم آئین کا حصہ بن گئی۔ پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد صدر آصف علی زرداری نے ترمیمی بل پر دستخط کر دیے۔ قومی اسمبلی کے بعد تبدیل شدہ متن سینٹ سے بھی منظور کرایا گیا۔ اپوزیشن کا احتجاج اور نعرے بازی۔ ترمیم کی منظوری کے حق میں 64 ووٹ آئے۔ ابتدائی ووٹنگ میں ترمیم کے حق میں ووٹ دے کر استعفے کا اعلان کرنے والے سیف اللہ بڑو اور احمد خان نے بھی ووٹ کاسٹ کیا۔ سیف اللہ بڑو تحریک انصاف اور احمد خان JUI سے تعلق رکھتے ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ تبدیل شدہ ترامیم میں چیف جسٹس پاکستان کے بارے میں ابہام دور کیا گیا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 6 میں ترمیم بھی کی گئی ہے۔ اب وفاقی آئینی عدالت سمیت کوئی بھی عدالت آئین پر تباہ آزمائی کرنے والے کی توثیق نہیں کر سکتی۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر نے کہا ہے کہ کیا قانون میں ترمیم اس طرح ہوتی ہے؟ ایک بار ترمیم کر کے پھر کہنا کہ یہ ایسا نہیں ویسا ہے۔ نواز شریف کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، وہ ویسے اجلاس میں آتے نہیں اور کل آ گئے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کو مستعفی ہونے پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وکلا اور مزدور تنظیموں کو ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ آج PTI کا اجلاس ہوگا جس میں آئندہ کے لائحہ عمل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ محمود اچکزئی کی زیر صدارت اپوزیشن جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، پارلیمان کے اندر اور باہر سیاسی حکمت عملی آگے بڑھانے پر مشاورت۔ MQM کی لوکل باڈیز کے حوالے سے جو ترمیم تھی اس کو ہم نے باقاعدہ سپورٹ کیا، اور وہ اس ترمیم میں اس کا حصہ نہ بن سکی باوجود، تو میں نے MQM کو یہ کمٹمنٹ کی کہ میں اپنے حریف جماعتوں سے، بلاول بھٹو صاحب سے اور دوسری جماعتوں سے ہم مشورہ کر کے اس معاملے کو ہم باہمی مشاورت سے طے کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ انہوں نے بلدیاتی اداروں سے متعلق MQM پاکستان کی ترمیم کی حمایت کی، تاہم وہ کسی وجہ سے 27ویں آئینی ترمیم کا حصہ نہ بن سکی۔ MQM کو یقین دہانی کرائی ہے کہ پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادی جماعتوں سے مشاورت کر کے اس معاملے کو طے کریں گے۔ سپریم کورٹ میں مقدمات سننے کے لیے بینچ بنانے کا اختیار چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی کو دے دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے دوسرے سینئر ترین جج کمیٹی کا حصہ ہوں گے، جبکہ کمیٹی کے تیسرے رکن جج چیف جسٹس کے نامزد کردہ ہوں گے۔ کمیٹی کے کسی رکن کی عدم موجودگی میں چیف جسٹس کسی اور جج کو رکن نامزد کر سکیں گے۔ کمیٹی بینچ بنانے کا فیصلہ اکثریت سے کرے گی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر سے متعلق شیخ 191A کو نکال دیا گیا۔ قومی اسمبلی نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2025 بھی منظور کر لیا۔
قومی مالیاتی کمیشن کا 18 نومبر کو ہونے والا مشاورتی اجلاس ملتوی کر دیا گیا. وزارت خزانہ نے صوبوں کو آگاہ کر دیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ وزارت خزانہ نے چاروں صوبوں کی مشاورت کے بعد 18 نومبر کو اجلاس بلانے کے لیے وزیراعظم ہاؤس سے منظوری مانگی تھی. وزیراعظم ہاؤس سے جواب نہ ملنے کے بعد صوبوں کو اجلاس ملتوی کرنے سے متعلق آگاہ کیا گیا. صوبائی ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس نہ بلانے کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی. جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد کے باہر ہونے والے خود کش حملے کا سہولت کار اور ہینڈلر گرفتار. ذرائع کے مطابق ہینڈلر اور سہولت کار دہشت گرد کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے. سہولت کار کو راولپنڈی اور ہینڈلر کو خیبر پختونخوا سے گرفتار کیا گیا. حملے کا سہولت کار 1 ماہ سے راولپنڈی میں قیام پذیر تھا. خودکش دھماکے سے قبل سہولت کار اور خودکش حملاور نے کئی بار جوڈیشل کمپلیکس کا جائزہ لیا. جوڈیشل کمپلیکس دھماکے میں 12 افراد شہید اور 36 زخمی ہوئے تھے. پارلیمنٹ کا ان کیمرہ اجلاس بلا کر دہشت گردی پر بات کی جائے. عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ ایمل ولید خان کا مطالبہ. کہا کہ سینٹ کے اگلے اجلاس میں دہشت گردی پر بحث کرائی جائے. داخلہ اور دفاع کے ادارے بریفنگ دیں, بے شک ان کیمرہ اجلاس کروا لیں. وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے جواب دیا کہ طالبان حکومت آنے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی میں 650% اضافہ ہوا. ان کی قیادت کہتی ہے کہ انہوں نے ٹی ٹی پی کے لوگوں اور حمایتیوں کو اندر کیا ہوا ہے. دہشت گردی پر وزارت دفاع اور وزارت داخلہ عوام کو بریفنگ دیں گے. وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا اسلام آباد میں سیکیور نیبرہڈ کے نام سے سروے شروع کرنے کا اعلان. ڈی سی اور آئی جی اسلام آباد کے ہمراہ پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سروے کے پہلے مرحلے میں شہر میں موجود گھروں, دکانوں اور دفاتر کا ڈیٹا جمع کیا جائے گا. دوسرے مرحلے میں ہر گاڑی اور موٹر سائیکل پر الیکٹرانک ٹیگ کا استعمال لازمی قرار دیا جائے گا, جس سے گاڑیوں کی مانیٹرنگ میں آسانی ہوگی. کراچی کے علاقے سہراب کوٹ میں اینٹی انکروچمنٹ فورس کا آپریشن 2 سوسائٹیز کی زمین پر قابض لینڈ مافیا کے خلاف کیا جا رہا ہے. آپریشن میں موجود کے الیکٹرک عملے نے سوسائٹی کی زمین پر قابض مافیا کے زیر استعمال پی ایم ڈی اتار لی. گیس کمپنی کی ٹیمیں قبضہ مافیا کے گیس کنیکشنز منقطع کر رہی ہیں. سوسائٹیز کی زمینوں پر 1000 کے قریب گھر زیر تعمیر ہیں. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا صوبائی وزراء ناصر شاہ اور جام خان شوروں کے ہمراہ کراچی میں یونیورسٹی روڈ کا دورہ. وزیر اعلیٰ نے یونیورسٹی روڈ پر 24 گھنٹے کام جاری رکھنے اور اس سڑک کے اطراف کی سڑکوں کو بہتر کرنے کی ہدایت کی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی منشیات بنانے اور فراہم کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت. ایک اجلاس میں کہا کہ منشیات کی لعنت جامعات تک پہنچ چکی ہے, مزید غفلت کے متحمل نہیں ہو سکتے. منشیات کے بڑے فراہم کنندگان اور ڈیلرز پر ہاتھ ڈالنا ضروری ہے. منشیات بالخصوص ہیروئن اور آئس کا جڑ سے خاتمہ ناگزیر ہے. فیصل آباد گجرانوالہ میں فضائی آلودگی کی شدت برقرار. لاہور میں معمولی بہتری. عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق کچھ دیر پہلے فیصل آباد میں پارٹیکولیٹ میٹر کی تعداد 612, گجرانوالہ میں 407, ملتان میں 257 اور لاہور میں 201 ریکارڈ کی گئی. ملتان میں موسم سرما کے آتے ہی شہریوں نے مچھلی بازار کا رخ کر لیا. کوئی ڈمرا مچھلی خرید رہا ہے تو کوئی بغیر کانٹوں کے مچھلی خریدنا چاہتا ہے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ذیابیطس کے مرض سے آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے. پاکستان میں ذیابیطس یا شوگر کے مرض میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ ریگولر ایکسرسائز, لائف سٹائل میں تبدیلی, ٹینشن کے خاتمے اور متوازن غذا سے اس مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے. پیغام یہ تھا کہ انسان کو جو دکھتا ہے وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا ہے. مطلب ذرا سا چھان بین کرنی چاہیے, اندر دیکھنا چاہیے کہ انسان ہے کیا اندر سے.
اور کراچی میں جاری عالمی ثقافتی میلے میں فرسودہ روایات کو چیلنج کرتا تھیٹر پلے پیش کیا گیا. تھیٹر پلے بہروپیہ نے تبدیلی اور جرت کا پیغام دیا. ایرانی موسیقاروں کی مسحور کن دھنوں اور ابھرتے ہوئے گلوکاروں کے نغموں نے بھی ناظرین کو محظوظ کیا. جیو اور جنگ میڈیا گروپ کے اشتراک سے آرٹس کونسل میں جاری کلچر فیسٹیول میں تصویری نمائش بھی ہوئی. ایران، کینیا اور 11 مقامی مصوروں کا کام پیش کیا گیا.